الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کی نشست میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں دجال کے بارے میں۔ فتنہ دجال برحق ہے، یہ ہونے والا ہے، اور اسی وجہ سے جتنے بھی نبی آئے، خصوصی طور پر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے اپنے امتیوں کو ڈرایا ہے۔ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر، یا پھر یوں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے ہیں یا آئیں گے، ان سب کے لیے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی سخت آزمائش نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتنہ دجال رونما ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ تو بہت سارے اہل نظر یہ ارشاد فرماتے ہیں اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنہ دجال رونما ہو چکا ہے، بلکہ وہ اپنی شباب پر ہے۔ کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ فتنہ دجال ابھی رونما نہیں ہوا ہے۔ بہرکیف اچانک انسانیت کو یہ خبر پہنچے گی کہ دجال رونما ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال رونما ہونے سے پہلے، ظاہر ہونے سے پہلے ویسے ماحول بنائے جائیں گے، ویسے ماحول کریٹ کیے جائیں گے تاکہ دجال کو آنے میں سہولت اور آسانیاں پیدا ہو جائے۔ فتنہ دجال کی نشانیاں کیا ہے؟ فتنہ دجال کی نشانیاں یہ ہے کہ لوگوں کے دل، اکثر لوگوں کے دل وہ دنیا سے متاثر ہو جائیں گے، اور لوگ جو ہے دنیا کے پیچھے اس طرح بھاگیں گے گویا ان کو یہ احساس ہی نہ ہوگا کہ وہ اس دنیا سے ایک دن جانے والے ہیں۔ لہذا جو فتنہ دجال کا زمانہ ہے، اس زمانے میں نقلی مولوی نکلیں گے، نقلی پیشوا نکلیں گے، اور نقلی لیڈر بھی نکلیں گے۔ نقلی مولویوں کا کام ہوگا کہ حدیث و قرآن کو توڑ مروڑ کر بیان کرنا اور جواز کا فیصلہ دینا، حق بات بولنے سے ڈر جانا، ناحق سے اس طرح ڈرنا گویا وہی اس کا خدا ہے۔ تو یہ غیر یعنی نقلی مولویوں کا کام ہوگا۔ اسی طریقے سے جو نقلی لیڈر ہوں گے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف اس طرح پیدا کریں گے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اگر اس کے خلاف ہم بولیں گے تو ہمیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ اور یہ تمام نشانیاں جو ہیں یہ ظاہر کرتی ہے کہ دجال ان قریب رونما ہونے والا ہے۔ اس کے جو فتنے ہیں وہ رونما ہو چکے ہیں، اس کے اثرات رونما ہو چکے ہیں۔ اب رہی بات کہ فتنہ دجال کیا ہے، جب دجال اس دنیا میں آئے گا وہ کیسے آئے گا اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہے؟ تو فتنہ دجال میں پہلی نشانی یہ ہے کہ دجال جو ہے
اپنی اثر کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھے گا کہ لوگ اسے اپنا معبود تسلیم کر لیں گے۔ شروع میں وہ جھوٹے مولویوں کا سپورٹ حاصل کرے گا اور پیشوا میں جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب ہیں ان کے پیشوا جو ہیں وہ ظاہری چیزوں پر یقین کرنے لگیں گے، لہذا دجال براہ راست ڈائریکٹ آتے ہی فوراً یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں تمہارا خدا ہوں، بلکہ وہ رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کی ایک آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی، یعنی ایک آنکھ سے وہ نابینا ہوگا۔ اب اس کے کئی مطلب ہیں اور کسی پر بھی یقین کرنا یہ قبل از وقت ہے۔ ایک تو یہ کہ کانا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو دو قسم کی آنکھیں دی ہیں، ایک نفس کی آنکھ یا پھر دل کی آنکھ کہہ لیجیے آپ، اور ایک آنکھ جو ہے ظاہری ہے۔ یہ دونوں آنکھ ملا کر ایک آنکھ کے حکم میں ہیں، اور دوسری آنکھ جو ہے وہ دل کے اندر ہے، دل کا سوچنا، دماغ کا سوچنا، یہ چیزیں جو ہے یہ دل کی آنکھ کہلاتی ہیں۔ تو اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے کانی تو ہوگی، ایک آنکھ سے نابینا ہوگا، اندھا ہوگا، کانا ہوگا، لیکن ایک آنکھ اس کی بینائی بھری ہوئی ہوگی، وہ دیکھ سکے گا دنیا کو۔ چونکہ دونوں آنکھ ایک آنکھ کے حکم میں ہیں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دو آنکھ سے دیکھے یہ ایک آنکھ سے دیکھے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت، حمیت، حقانیت یہ بالکل ختم ہوگا، زیرو ہوگا، صرف ظلم ہی ظلم وہ سوچے گا اور دنیا کی طرف اس طریقے سے چلے گا گویا وہی خدا ہے۔ تو کچھ دن شروع کے دن جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھوں میں جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوں گی، ایک ہاتھ میں جنت ہے، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہے۔ اس موضوع کو یہاں پر روکتے ہوئے پہلے اس بات کی تشریح کر دی جائے کہ کانا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک فرقہ کا تو میں نے کہا، اور دوسرا فرقہ یہ ہے کہ بظاہر وہ کانا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور تیسرا فرقہ یہ ہے کہ وہ بظاہر آنکھوں سے کانا نہیں ہوگا۔ اہل نظر کی یہ بھی سوچتے ہیں اہل نظر کہ آنکھوں سے وہ کانا نہیں ہوگا، آنکھیں اس کی ہوں گی لیکن دل سے وہ کانا ہوگا، دل میں محبت اس کی نہیں ہوگی، وہ ظلم و جبر کرے گا۔ تو یہ مطلب ہوا۔ تو جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ایک ہاتھ میں جنت جیسی ایک چیز ہوگی، یعنی اس کو وہ جنت سمجھے گا، اور دنیا کے لوگ اس سے اس طرح مرعوب ہو جائیں گے کہ وہ بھی اس کو جنت سمجھ کر بیٹھیں گے۔ اور ایک ہاتھ میں جہنم، وہ کہے گا یہ جہنم ہے، تو لوگ بھی اس کو جہنم مان لیں گے، اور اس وقت جو ہے اکثریت اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ بظاہر وہ جنت اور جہنم ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ جنت جنت نہیں ہے بلکہ جہنم میں جانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ اور جو لوگ اس وقت امن پسند
अल्लाह की मोहब्बत जिनके दिलों में होंगी वो लोग इनकार कर देंगे कि तुम मेरे खुदा नहीं हो, तुम मेरे माबूद नहीं हो। लिहाजा मेरे भाइयों, इस दुनिया में आने का मकसद अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है। तो अगर हम में से कोई शख्स ये समझता है कि ज़ाहिरी दुनिया को देखकर वो ज़िंदगी गुजारे, तो फिर हो सकता है, ज़्यादा इम्कान यह है कि अगर वो नहीं रहा क़यामत के करीब करीब या फिर दज्जाल के पैदा होने के बाद, लेकिन उनकी नस्लें तो रहेंगी, तो उनकी नस्लें जो है गुमराह हो जाएंगी। और जो लोग अभी डरते हैं उनकी नस्लें भी जो है अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के अज़ाब से डरेंगी, अल्लाह की मोहब्बत का मुश्ताक़ होंगी। लिहाजा अगरचे उनकी औलाद के ज़माने में दज्जाल ज़ाहिर हो गया, वो उनकी औलादें उनके जाल में जो है फंसने वाली नहीं हैं। एक वजीफ़ा है सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को बकसरत तिलावत करना चाहिए। वजीफ़ा के तौर पर रोज़ाना 1 मरतबा तिलावत करे। इससे ये होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल देंगे और इसके एवज़ में अपनी मोहब्बत को दाखिल करेंगे और दज्जाल के फितनों से हमें नजात अता फ़रमाएंगे और हमारी हिफाजत करेंगे। लिहाजा दज्जाल का आना बरहक है, इसमें कोई शक नहीं। और ये दुनिया इम्तिहान गाह है और दज्जाल का फितना सबसे बड़ा इम्तिहान है इब्न आदम के लिए। लिहाजा अभी जो पर्ची देखकर लोग जो है हमारे मुस्तक़बिल के बारे में, आपके मुस्तक़बिल के बारे में बताते हैं, ये गलत है, ये ज़ाहिरी नज़रबंदी है। इसमें लोग अगर आते हैं तो अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। आज अगर हमारी बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं तो ये भी उन बच्चियों की गलती है। क्यों? वो ज़ाहिरी चीज़ को देख रही हैं, आखिरत को देख नहीं रही हैं। ये बहुत ही रुस्वा कुन हालत से हम गुज़र रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको, पूरे आलम इस्लाम को ईमान पर इस्तकामत अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।